البتہ نماز جمعہ کے بعد 4 سنتیں ہیں، 2 کر کے، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، تو ان کو ادا کرنے کے حوالے سے آپ 4 گھر میں پڑھ لیں یا 4 مسجد میں پڑھ لیں یا 2 مسجد میں پڑھ لیں، 2 گھر میں پڑھ لیں، یہ سارے کے سارے اعمال درست اور جائز ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ 4 سنتیں۔ کچھ لوگ احتیاطی ظہر پڑھتے ہیں، احتیاطی ظہر، یہ عجیب معاملہ ہے، ایک ایسی بدعت ہے جس بدعت کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ جمعہ بھی پڑھ لیا اور احتیاطی ظہر بھی۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کا پورا دین احتیاط پر قائم ہوتا ہے۔ مذہبنا ثواب یحتمل الخطا، ہمارا مذہب ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، تو ٹھیک اور غلطی میں ساری زندگی گزارتے ہیں، یقین کے ساتھ بندگی ہوتی ہے، شک کے ساتھ نہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت، آپ کی کامل اتباع اور کامل اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو، آپ کے طریقہ کار کو، آپ کے معاملات اور معمولات کو اختیار کیا جائے۔ اور اسے ہم نے 2 حصوں میں آپ کے سامنے رکھا ہے، اور یہ سلسلہ ہم نے جاری رکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کیا تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسند کیا تھی۔ بس زندگی کے اندر یہ 2 ہی چیزیں ہیں، اگر مکمل آپ کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنا ہے، آپ کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا ہے اور آپ سے کمال درجے کی محبت کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، تو آپ کی پسند کو اپنی پسند بنا لیں اور آپ کی ناپسند کو اپنی ناپسند کر لیں۔ صحابہ اکرام کی کامیابی کا راز بھی یہی تھا، ان کے لیے بشارتوں کا جو سلسلہ اترا ہے اس کے پیچھے سبب بھی یہی تھا کہ جو رسول کی پسند تھی وہ صحابہ کی پسند تھی، جو رسول کی ناپسند تھی وہ صحابہ کی ناپسند تھی۔ ہم پیچھے کیوں ہیں؟ ہماری ناکامی کے اگر اسباب تلاش کیے جائیں، ان میں بنیادی سبب یہی بنے گا کہ جو رسول کی پسند ہے وہ ہماری پسند نہیں، جو رسول کی ناپسند ہے وہ ہماری ناپسند نہیں۔ تو پچھلی جو ہماری اس قسط میں، سیرت کے اس پہلو میں جو حصہ آپ کے سامنے رکھا تھا، وہ ایک حدیث تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 پسند چیزوں کا ذکر تھا۔ اپنی بیویوں سے بے حد محبت کرتے تھے، خوشبو آپ کو بہت پسند تھی، اور نماز نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ٹھنڈک والی حیثیت حاصل کر لی تھی، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اس حوالے سے کچھ نصوص آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اس خطبے میں نماز سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں کا ذکر کرنا ہے۔ نماز آپ کی پسند تھی، تو اس نماز میں وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پسند کی نگاہ سے دیکھتے تھے؟ تو میرے اور آپ کے لیے اس میں یہ پہلو ہوگا
کہ مجھے نماز کو اپنی پسند بنانا ہے، اور نماز کے اندر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تھی وہ پسندیدہ امور کو اپنی پسند بنانا ہے۔ چند ایک چیزیں ہیں جن کو نصوص کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو پابندی سے پڑھتے تھے۔ تو نماز میں استقامت، دوام، مواظبت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے تعلق سے سب سے بہترین پسند تھی۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الصیام کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتیں ارشاد فرماتی ہیں۔ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم اکثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وكان يقول خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا۔ وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهِ۔ یہ خوبصورت حدیث جس میں آپ کے خوبصورت اعمال کا ذکر ہے۔ نمبر ایک، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ نفلی روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان 11 مہینوں میں نفلی روزوں کی تعداد سب سے زیادہ شعبان میں ہوا کرتی تھی، بلکہ شعبان کے مہینے میں اکثر روزے رکھتے تھے۔ تو سنت یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے اسے اختیار کیا جائے، جو آپ کی پسند ہے اسے اختیار کیا جائے۔ ہمارے ہاں پسند وہ روزے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند نہیں ہے۔ 27 رجب کا شب معراج کے طور پر رات کو قیام ہے اور صبح روزہ ہے۔ یہ روزہ سب نصاً ثابت ہی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ شرعاً یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ آپ شب معراج منائیں اور پھر آپ اگلے دن کا روزہ رکھ لیں۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، پیر جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور شعبان کے مہینوں میں نفلی روزوں کی تعداد زیادہ ہوا کرتی تھی۔ یہ در حقیقت استقبال رمضان ہے۔ بلکہ ایک حدیث اس کے اندر یہ بات بھی ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ اس لیے رکھا کرتے تھے کہ مہینوں میں اس مہینے کے اندر اللہ کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ تو روزوں میں اپنی پسند وہ بنائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے۔ جو چیز ثابت نہیں ہے اس کا اہتمام کر کے آپ اپنے اعمال کو برباد کریں گے۔ پھر آگے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اعمال کے تعلق سے اپنے آپ کو اتنا پابند کریں جتنا آپ کے اندر طاقت ہے۔ اپنی استطاعت، طاقت، اپنی نشاط اور اپنی ہمت کے مطابق اعمال پر استقامت اختیار کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو جوش اور جذبے میں آ کر آپ نے عبادت کو اتنا طویل کر دیا، اتنا لمبا کر دیا، اور آپ نے اس عبادت کے تعلق سے اپنے اوپر اتنا بوجھ لاد لیا کہ 2 دن کے بعد آپ تھک کر عبادت کو ترک کر دیں، اور یہ عمل پسند نہیں ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ اجر دینے سے نہیں اکتاتا، کہیں ایسا نہ ہو اعمال کے بوجھ کو اپنے اوپر اتنا لاد دو کہ تم عمل کرتے کرتے تھک جاؤ۔ عمل کی پابندی اختیار کریں لیکن اپنی طاقت کے مطابق۔
ایک شخص کہتا ہے کہ میں رات کو قیام کروں گا 3 سپارے پڑھوں گا, 4 گھنٹے کی آنکھ میں رہوں گا, جبکہ اس کے اندر طاقت ہے آدھا گھنٹے کی یا 1 گھنٹے کی یا 1 سپارہ پڑھنے کی. اب یہ جو بوجھ ہے 4 گھنٹے قیام 3 سپارے کروں گا تلاوت اس قیام کے اندر, تو یہ ایک ایسی پابندی ہوگی اس انسان کے لیے جو زیادہ دیر تک نہیں چلے گی. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا. اتنی ہمت جتنی اللہ نے دی ہے, اتنی استطاعت جتنی اللہ نے دی ہے, اس کے تحت رہ کر عبادات کریں اور مستقل مزاجی کے ساتھ. تیسری بات, نبی علیہ السلام کو وہ نماز سب سے زیادہ پسند تھی جس نماز پر نمازی مستقل مزاجی اختیار کرتا ہے. نمازی حضرات جس نماز پر مستقل مزاجی اختیار کریں, پابندی اختیار کریں, وہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. اور پھر آپ کا عمل خود ذکر کیا, وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهِ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی نماز کا آغاز کر دیتے تو پھر اس پر ڈٹ جایا کرتے تھے, مستقل مزاجی اختیار کیا کرتے تھے, ہمیشہ اختیار کیا کرتے تھے. عارضی تعلق نہیں, عارضی لگاؤ نہیں, عارضی پابندی نہیں, مستقل اختیار کریں. جب نماز شروع کر دی ہے بس یہ نماز شروع ہونے کے بعد اب انقطاع نہ ہو. جب تک جسم کے اندر سانس موجود ہے, جب تک دل و دماغ ساتھ دے رہا ہے, آپ گھر میں ہیں, سفر میں ہیں, حضر میں ہیں, دن ہے, رات ہے, کوئی دیکھتا ہے, کوئی نہیں دیکھتا, صحت مند ہے, بیمار ہیں, نماز نہیں چھوڑنی. حتیٰ کہ اشارے سے نماز پڑھنے کی طاقت ہے, نماز پڑھنی ہے. میدان جنگ ہے, نماز پڑھنی ہے. چلتے چلتے پڑھ سکتے ہیں تو نماز پڑھنی ہے, نماز معاف نہیں ہے. یہ اہتمام ہے, یہ محبت ہے نماز سے. ایسی نماز اللہ کو بھی پسند ہے اور ایسی نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے, اور ایسے نمازی اللہ اس کے رسول کو پسند ہے. یہ جو انقطاع ہے نا, جذبہ آیا 1 ہفتے تک آپ نمازی ہیں, اس کے بعد پھر آپ کو نماز کا ہی پتہ نہیں ہے, تو یہ نمازی در حقیقت منافقت کے ایک شعبے پر فائز ہے. قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى, سستی. فویل للمصلین, یہ وہ نمازی ہیں جن کی نمازیوں میں ریاکاری ہوتی ہے, وقتی طور پر لگاؤ ہوتا ہے, اس کے بعد ترک کر دیتے ہیں. جس نے نماز کو دل و جان سے تسلیم کیا ہے, اسلام میں اس کے مقام کو جانا ہے, اور اسلام کے امتیازات میں, خصوصیات میں, اسلام کے شعائر میں سے نماز کو جانا ہے, تو وہ نماز کو ترک نہیں کر سکتا. تو یہ دوام. بلکہ صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث ہے, عائشہ صدیقہ سے سوال ہوا رضی اللہ تعالی عنہ, هل كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يختص شيئا من الايام, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی دن کو خاص عبادت کیا کرتے تھے یا آپ کے اعمال میں دوام ہوا کرتا تھا؟ تو کیا فرماتی ہیں, کان عملہ دیمتن, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی خاص دن کی مناسبت سے عمل کرنے کے بعد ترک نہیں کر دیا کرتے تھے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ہمیشگی ہوا کرتی تھی, ہمیشہ. حتیٰ کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد کی 2 رکعت نہ پڑھ سکے. ظہر کے بعد 2 سنتیں ہوتی ہیں. کسی قوم اور قبیلے کی مخاصمت کو حل کرنے میں اتنا مصروف ہو گئے کہ آپ کو وہ سنت یاد نہ رہی. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے تو آپ کو یاد آیا کہ میری 2 سنتیں رہتی ہیں, تو نبی علیہ السلام نے وہ سنتیں ادا کر لی. اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی ہیں, جس سے یہ مسئلہ بھی واضح ہوا کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد نفل نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے, لیکن اگر اس کے پیچھے کوئی سبب ہو, کوئی ریزن ہو, کوئی علت ہو, تو آپ عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, بغیر کسی وجہ کے نہیں. لیکن اگر اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے تو پڑھ سکتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روٹین تھی, جب کوئی عمل شروع کرتے تو اسے چھوڑتے نہیں تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 نفل مستقل پڑھنا شروع کر دیے, آپ اپنی عادت مبارکہ کے مطابق.
تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت تھی. نماز کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ عادت کیا معلوم ہوئی کہ جب نمازی بن جاؤ تو پھر نمازی بننے کے بعد جب تک جسم میں سانس ہے تو اس نماز کو اپنے وجود سے جدا نہیں کرنا. اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا کا مصداق بننا ہے کہ مجھے وصیت ہوئی ہے نماز اور زکات کی جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں. اس نماز کے تعلق سے کسی چیز کو اپنے اوپر اتنا پابند نہ کرنا یہ بھی سنت ہے کہ یہ نماز آپ کو تھکا دے. مثلا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل رات کو اتنا پڑھتی ہیں کہ وہ رات کو سوتی نہیں ہے. ایک عورت ایسی ہے جسے رات کی نماز اتنی پسند ہے کہ وہ رات کو سوتی نہیں، پوری رات قیام کرتی. تو جب آپ کو یہ بتایا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ ماہ علیکم ما تطیقون من الاعمال فإن اللہ لا یمل حتی تملوا. رک جاؤ، وہ عمل کرو جو تمہاری طاقت میں ہے. پوری رات قیام کرنا نہ تو یہ مسنون ہے، نہ کسی نبی کی سنت ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کسی کی طاقت میں رکھا ہے. اگر کوئی یہ کرے گا تو یہ اس کی عادت وقتی ہوگی، ایک وقت کے بعد وہ تھک جائے گا. تو فرمایا اللہ اجر دینے سے نہیں اکتا تھا، تم خود عمل کرنے سے تھک جاؤ گے، لہذا اپنی طاقت سے بڑھ کر کوئی عمل نہ کرو. سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا دو ستونوں کے بیچ میں رسیاں باندھی ہوئی ہیں. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتی ہیں، نماز کے دوران جب تھک جاتی ہیں تو رسیوں کا سہارا لے لیتی ہیں تاکہ گر نہ سکے. جب جسم اٹھانے سے لاچار ہو جاتا ہے تو رسی کے سہارے وہ قیام کرتی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہلو، رسی کھول دو. فَلْيَعْبُدْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ طاقتہ یا نشاتہ. تم میں سے کوئی بھی شخص جب اپنے رب کی بندگی کرے تو اپنی نشاتت کی حالت میں ہمت اور طاقت کے مطابق کرے. طاقت سے بالا تر نہ تو اللہ کو کوئی چیز پسند ہے اور نہ ہی اس سے وہ اللہ رب العزت کو راضی کر سکتا. ایسے لوگ ہیں آنکھ پر مصلی ڈال کر نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں بھائی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ایک ٹانگ پر قیام ہو رہا ہے، کیوں بھائی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس میں بندہ اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر دے. ان اللہ لغنی عن تعذیبہ نفسہ. اپنے آپ کو عذاب میں ڈال کر اللہ کو راضی کر رہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس کی. جتنی طاقت ہے اور اس طاقت کے مطابق اللہ کی بندگی کریں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا. مسئلہ کیا ہے؟ بڑی عبادت کرتے ہیں، دن کو روزہ، رات کو قیام. والد نے شادی کرا دی. شادی کے بعد کچھ دنوں کے بعد اپنے بیٹے کے گھر میں گئے. اپنی بہو سے پوچھا میرے بیٹے کو کیسے پایا ہے؟ کہا آپ کا بیٹا دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو پوری قیام کرتا ہے. اس نے بستر کو بھی نہیں چھوا. سمجھ گئے اللہ کے رسول کو بتایا گیا. نبی علیہ السلام نے بلایا، فرمایا کیا عبادت کرتے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول دن کو روزہ رکھتا ہوں، روزے سے بڑی محبت ہے، رات کو قیام کرتا ہوں، قیام سے بڑی محبت. آپ نے ساری باتیں سننے کے بعد فرمایا رک جاؤ. فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِذِي قَرَابَتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. اللہ کی بندگی سے بھی اگر کسی کا حق تلف ہوتا ہے، اللہ کی عبادت سے بھی اگر کسی کا حق تلف ہوتا ہے، اللہ کو ایسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے رشتہ داروں کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمانوں کا تم پر حق ہے. ہر حق والے کو اس کا حق دو، اللہ تبھی راضی ہوگا. اللہ کی بندگی کرتے ہوئے
हुकूकुल इबाद को रोंद डालोगे, अल्लाह को यह बंदगी पसंद नहीं है। अल्लाह की इबादत को तर्क करके मखलूक की मोहब्बत में फरेफ्ता होकर उनके हुकूक से निकलने के बाद अल्लाह के हुकूक की अदायगी की परवाह नहीं है। अल्लाह को ऐसे जज्बात की भी जरूरत नहीं है, ऐसे जज्बात की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ हुकूकुल इबाद की परवाह हुकूकुल्लाह की ना हो। दीन इस्लाम मुकम्मल होता है दो चीजों से, हुकूकुल्लाह की तकमील और हुकूकुल इबाद की तकमील। और दोनों ऐसे हैं कि दोनों की अदायगी से इनमें टकराव ना आए। तो यहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन अमर रदी अल्लाह तआला को क्या समझाया है? ताकत से बढ़कर इबादत नहीं करनी। सही बुखारी सही मुस्लिम की वो हदीस जिसमें 3 अफराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत पूछकर चले गए थे। नबी अलैहिस्सलाम को पता चला, आपने बुला लिया, तुमने ये बात कही है। एक ने कहा पूरी रात क़याम करूंगा, सोना नहीं है। दूसरे ने कहा रोजा रखूंगा। तीसरे ने कहा शादी नहीं करनी। एक ने यह कहा कि मैंने गोश्त नहीं खाना, दुनिया की लज्जतें। यह रहबानियत, ये अल्फाज तुम्हारे हैं? सहाबा इकराम ने फरमाया जी हां अल्लाह के रसूल, हमने कहे। तो आपने क्या फरमाया? फ़इन्नी अअलमुकुम बिल्लाह व अत्क़ाकुम लहू व अख़शाकुम फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह को जानता हूं, अल्लाह से डरता हूं, अल्लाह की खशियत रखने वाला हूं। जिसने भी मेरी सुन्नत को छोड़ दिया उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। इबादत कहते ही उसको है जिस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगी हुई हो। जिस इबादत पर हदीस मौजूद नहीं है, आपका अमल मौजूद नहीं है, आपका फरमान मौजूद नहीं है, तो याद रखिए वो इबादत जाली है। जालसाजी की सजा दुनिया में भी, दुनियावी उमूर के अंदर भी मौजूद है। तो बताइए शरीयत का मामला कितना हसास है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इख्तियार नहीं दिया कि शरीयत के अंदर अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई चीज दाखिल कर दें। मैं और आप कैसे उठकर कभी शब्बे बरात मनाना शुरू कर देते हैं, कभी शब्बे मेराज मनाना शुरू कर देते हैं, और कभी शब्बे कदर मनाना शुरू कर देते हैं। आमाल पर तवज्जो दीजिए, और आमाल वो जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद है वो कहां से मिलेंगे? किताब और सुन्नत की रोशनी में। अपनी इख्तिरा नहीं, अपनी मर्जी नहीं, मर्जी वो, पसंद वो जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दूसरी चीज नमाज के ताल्लुक से जो बड़ी अहमियत की हामिल है, जो आपकी पसंद है। आपसे सवाल हुआ, सही बुखारी की हदीस है, अय्युल अमाली अहब्बु इलल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत को सबसे ज्यादा पसंदीदा कौन सा अमल है? तो आपने जवाब में किस चीज का जिक्र किया? अस्सलातु अला वक्तिहा। नमाज को वक्त पर अदा कर लेना यह अल्लाह की भी पसंद है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी पसंद है। वक्त की पाबंदी करना। नमाज के ताल्लुक से दो बातें बड़ी अहम हैं। एक है नमाज पढ़ना और दूसरा नमाज को वक्त पर पढ़ना। इन दोनों के ताल्लुक से अल्लाह ने बड़ा एहतमाम किया है। जमीन में बसने वाली मखलूक, इनके सरदार, अंबिया के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के तोहफे के लिए बुलाया है आसमानों पर। और फिर आसमान में मौजूद मखलूक, फरिश्ते, उनके सरदार को नीचे उतारा है इस नमाज के औकात की तालीम देने के लिए। 2 दफा जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन पर आए हैं सिर्फ नमाज के औकात की तालीम देने के लिए। ये 5 नमाजें हैं, इसका ये अव्वल वक्त है। अल्लाह के रसूल को अव्वल वक्त में नमाज पढ़ाई, फिर दोबारा आए और आकर नमाज के औकात के ताल्लुक से दूसरा वक्त बताया। यह जोहर का अव्वल वक्त है और यह जोहर का दूसरा वक्त है। यह असर का अव्वल वक्त है, यह उसका दूसरा वक्त है। यह मगरिब का अव्वल वक्त है, यह मगरिब का दूसरा वक्त है। यह इशा का अव्वल वक्त है, यह इशा का दूसरा वक्त है। यह फजर का अव्वल वक्त है, यह फजर का दूसरा वक्त।
آپ کی عادت مستمرہ کیا تھی؟ زندگی میں آپ کا معمول اور آپ کی عادت کیا تھی؟ اللہ کے رسول وسلم نے نماز کو اول وقت میں ادا کیا ہے، اول وقت میں. اس لیے کیا فرمایا؟ صلاۃ علی وقتہا. اور یہ امت کی خصوصیات میں سے ہیں. ان امتیازات کو، خصوصیات کو اپنا شعار بنائیے. یہ صرف اس امت کا خاصہ ہے. کون سا خاصہ؟ اس نماز کے تعلق سے. سابقہ امتوں کے اندر نماز کی مخصوص جگہ ہوتی تھی، صرف یہی نماز ہوتی. جہاں بھی چلے جائیں یہاں کر نماز پڑھیں گے. کلیسا، گرجا گھر، معبد خانہ. اس امت محمدیہ کا یہ اعزاز ہے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا فایما رجل من امتی ادرکت الصلاۃ فلیصلی. پوری زمین مسجد ہے. پوری زمین انسان کی طہارت کا ذریعہ ہے. جہاں بھی جو پہنچ جائے، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو وہیں پڑھ لے. اگر آپ مسجد سے بہت دور ہیں، مسجد میں نہیں آ سکتے، نماز کا وقت نکل جائے گا، پہنچنا مشکل ہے، تو اپنے نماز کو لیٹ نہ کریں، نماز کو وہیں پڑھ لیں، جماعت کے اہتمام کے ساتھ وہیں پڑھ لیں. اپنی نماز کو اوقات سے لیٹ نہ کریں. نماز کے اندر تاخیر پسندیدہ نہیں. غزوہ خندق کے موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہے، پریشان ہے. فرمایا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا ہوں اور سورج غروب ہو رہا ہے ان کفار اور بدبختوں کی وجہ سے. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر میں نے بھی نماز نہیں پڑھی. پھر آپ نے 3 بددعائیں کی تھی. ملا اللہ قبورہم وبیوتہم واجوافہم نارا. اللہ ان کے پیٹ کو، ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. کیوں؟ شغلونا عن الصلاۃ، انہوں نے نماز سے ہمیں مشغول کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز کے اندر تاخیر ناپسندیدہ ہے. اس لیے اس شخص کی نماز کو منافق کی نماز کہا گیا ہے، جو وقت ہو جانے کے بعد نماز نہیں پڑھتا بلکہ سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتا ہے. اکثر آپ مساجد میں دیکھیں گے مغرب کے قریب لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور کوے کی طرح 4 ٹھونگے مارے اور روانہ ہو جاتے ہیں. ان کا خصوصی طور پر حدیث میں ذکر ہے کہ یہ منافق لوگ ہیں. ان کی نماز کوے والی نماز ہے. بعض لوگوں کو نماز کا چور قرار دیا ہے. تاخیر سے آئیں گے، عجلت میں نماز پڑھیں گے اور روانہ ہو جائیں گے. یہ نماز کے اندر بدترین چوری کرنے والے لوگ. نماز کے تعلق سے اہتمام، دلچسپی، محبت، پسند، یہ چیزیں ہونے چاہیے، یہ پہلو ہونے چاہیے، کیونکہ یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز ہے. نماز کے تعلق سے تیسری پسندیدہ چیز، نماز فی نفسی خود پسندیدہ ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک. پھر اس نماز کو مستقل پڑھنا یہ بھی آپ کی پسند. نماز کو بر وقت پڑھنا، اول وقت میں پڑھنا، یہ آپ کی پسند. اور اب نماز سے تعلق رکھنے والی سنتیں ہیں. سنتوں کے تعلق سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزیں ہیں کچھ. لیکن سب سے پہلی بات یہ جان لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتوں کے تعلق سے پسندیدہ چیز یہ ہے کہ سنتیں گھر میں پڑھی جائیں. فرض گھر میں نہیں، مسجد میں، اور سنت مسجد میں نہیں، گھر میں. یہ آپ کی پسند ہے. کوئی جواز نہیں ہے مرد کے لیے، کوئی جواز نہیں ہے مرد کے لیے کہ وہ فرض گھر میں پڑھے. سنن نسائی کی ایک حدیث ہے، اگر تم لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگ گئے، مساجد کی طرف آنا چھوڑ دیا، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دو گے. وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، اگر اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو یاد رکھو گمراہی سے تمہیں کوئی چیز نہیں بچا سکتی. اسلام کے قلعے ہیں، یہاں دین کو اور اسلام کو تحفظ ملتا ہے. اس لیے ضروری ہے اپنے گھروں کو چھوڑیں اور ان قلعوں کے اندر آ کر اللہ کے سامنے جھک جائیں. اجتماعیت، اتفاق، محبت، ہمدردی،
اس کا مرکز یہ مسجد ہے، لہذا گھروں کو چھوڑیں، مسجد میں آ جائیں۔ 4 عذر ہیں جس کی وجہ سے آپ مسجد سے باہر نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر وہ بچہ ہے، اگر وہ عورت ہے، وہ مریض ہے، وہ مسافر ہے، اور ساتھ 5ویں چیز بارش ہو رہی ہے۔ یہ عذر ہے مسجد میں نہ آنے کے، اس کے علاوہ کوئی عذر نہیں ہے، پھر آپ کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں بیماری کے باوجود بھی ہمیں اٹھا کر مسجد میں لایا جاتا تھا اور مسجد میں ہم آتے تھے، کیوں؟ کہیں ہم پر منافقت کی مہر نہ لگ جائے، ہمیں منافق نہ کہا جانے لگے، کیونکہ منافق کی نماز سے پیچھے رہتا ہے۔ اس نفاق سے بچنے کے لیے ہم ساتھیوں کے سہارے سے مسجد میں پہنچا کرتے تھے، اور ہم مسجد میں نہ آنے کے باوجود بھی پکے سچے مسلمان ہیں۔ سنت اپنے گھروں میں سے سجا دیں، گھروں کی زینت بنا دیں، اور فرض مسجد کی زینت بنا دیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے۔ ابن ماجہ کے اندر عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، میری وہ نماز جو میں گھر میں پڑھتا ہوں اور میری وہ نماز جو میں مسجد میں پڑھتا ہوں، ان میں افضل کون سی نماز ہے؟ زیادہ درجے والی کون سی نماز ہے؟ فضیلت والی کون سی نماز ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ الا ترى الى بیتی ما اقربہ الى المسجد فلان اصلی فی بیتی احب الی من ان اصلی فی مسجد الا ان تکون صلاۃ مکتوبہ۔ اے عبداللہ، تم میرے گھر کو نہیں دیکھتے؟ مسجد سے کتنا قریب ہے، مسجد سے متصل ہے، اس کے باوجود بھی میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھوں بجائے اس کے کہ میں مسجد میں آ کر نماز پڑھوں، الا یہ کہ وہ فرض نماز ہو، کیونکہ فرض نماز تو مسجد میں ہی ہونی ہے۔ میری پسند یہ ہے، مجھے محبوب یہ ہے کہ میں فرض کے علاوہ بقیہ نماز گھر میں ادا کروں۔ بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا فصلوا ایھا الناس فصلوا ایھا الناس من صلاتکم فی بیوتکم فإن افضل الصلاة صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ۔ اے لوگوں، اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، گھروں میں نماز پڑھا کرو۔ انسان کی نمازوں میں افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں ادا کرتا ہے سوائے فرض کے۔ فرض میں افضل نماز مسجد میں ادا کرنا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا۔ اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیوں؟ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مثل البیت الذی یذکر اللہ فی والبیت الذی لا یذکر اللہ فی مثل الحی والمیت۔ جس گھر میں اللہ کی بندگی ہوتی ہے، جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ گھر اور وہ گھر جہاں اللہ کی بندگی نہیں ہوتی، عبادت نہیں ہوتی، قرات نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی، ان دونوں گھروں کی مثال مردہ اور زندہ کی طرح ہے۔ فرمایا وہ گھر زندہ لوگوں کا ہے، وہاں زندہ لوگ بستے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس گھر میں رہنے والے مردہ لوگ ہیں جہاں نہ نماز پڑھی جاتی ہے نہ قرآن کی تلاوت ہوتی۔ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں نہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نہ ہی نماز ہوتی ہے، اور جس گھر میں یہ دو کام نہ ہو وہ گھر قبرستان ہے، یعنی وہاں بسنے والے لوگ مردہ ہیں۔ صحابہ اکرام کی نماز سے کمال محبت کا عالم یہ تھا کہ گھر کے اندر مسجد البیت ہوا کرتی تھی۔ مسجد البیت یعنی گھر کی مسجد، جہاں وہ نوافل کا، سنن کا اہتمام کرتے تھے۔ پھر وہ مسجد میں فرض نماز کے لیے آیا کرتے تھے۔ نتیجہ کیا؟ بچے بھی نیک ہیں، بچے بھی نمازی ہیں، فیملی بھی نمازی ہے۔ ہمارے گھروں میں کوئی ایسا گھر ہے
جس کے نقشے کے اندر یہ موجود ہو کہ یہ مسجد البیت ہوگی؟ بالکل نہیں. ہاں ٹی وی لانچ ہوگا جہاں شیطان کو اور لعنت برسنے کے سبب کو سجا کر رکھ دیا جاتا ہے اور پوری فیملی کے ممبر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ بےہودگی، وہ بدتہذیب، بد اخلاقی کے امور دیکھتے ہوئے انہیں کوئی حیا نہیں ہوتی، لیکن گھر کے اندر نماز کا اہتمام کرنے میں ان کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں. اہتمام نہیں ہو رہا، کوئی پریشانی نہیں. اور یہ بےہودگی کے منظر دیکھے جا رہے ہیں، اخلاقیات کا جنازہ اٹھ رہا ہے، یہاں بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ دیوسیت ہے. اللہ سے حیا کا تقاضا یہ ہے کم از کم انسان حدیث میں آتا ہے اتنی حیا تو کر لو، رب ذوالجلال سے اتنی حیا تو کر لو جتنی قوم کے اندر کسی معزز انسان کی تم حیا کرتے ہو، اتنی تو اللہ سے حیا کر لو. تو یہ نماز گھروں کے اندر ادا کرنا، بلکہ 2 حدیثیں ایسی ہیں جس میں مسئلہ اور واضح ہوتا ہے اور اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے. اذا قضى احدكم الصلاة في مسجدی فلیجعل نصیبا من صلاته لبیتی فإن اللہ جاعل لصلاته في بیوته خیرا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ لے مسجد میں تو اسے چاہیے کہ گھر کے لیے بھی کچھ حصہ رکھ لے، اپنی نماز کا کچھ حصہ گھر کے لیے رکھ لے. جب وہ گھر میں نماز پڑھے گا سنت، تو اللہ تعالیٰ ان نوافل اور سنت جس کا اہتمام گھر میں کر رہا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس انسان کو گھر کے اندر بھلائیاں اور برکت عطا فرمائے گا. خیر اور بھلائی کا مرکز وہ گھر بن جائے گا جس گھر کے اندر انسان نماز کا اہتمام کرتا ہے. ابو داؤد کی یہ حدیث اور فضیلت کی حامل ہے، اور اس حدیث کے الفاظ یہ ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص اپنے گھر میں سنت پڑھتا ہے اس کی یہ نماز افضل من صلاتہ فی مسجد ھذا، میری مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے. اب جانتے ہیں مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب دیگر نمازوں کے مقابلے میں 1000 درجے 1000 گنا زیادہ ہے. لیکن یہاں پر بھی آپ نے کیا فرمایا؟ چاہے یہ نماز مسجد نبوی میں آپ ادا کریں جو سنت ہے اور 1000 گنا زیادہ اجر ہے، لیکن اس سے بھی افضل گھر میں سنت ادا کرنا. اس لیے کہ گھر کو برکت کا مرکز بنانا ہے، خیر کا مرکز بنانا ہے، گھر والوں کی اصلاح کا ذریعہ بنانا ہے. بچے انسان کی عادات کو دیکھتے ہیں، بچے اپنے والدین کے لیے اپنے والدین کے اعمال کو کیچ کرتے ہیں. تو جب بیوی بھی نماز پڑھے گی، شوہر بھی نماز پڑھے گا، یہ ماں باپ کا گھر میں نماز پڑھنا اولاد دیکھے گی، یقیناً ان کے دلوں میں نماز کی محبت پیدا ہوگی. پھر آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کی تربیت عمل کے ذریعے جو ہو رہی ہے وہ شاید نصیحت سے زیادہ حاوی ہو جائے. جب ہم خود نماز نہیں پڑھتے، نماز کی تلقین نہیں کی، اب 20 سال کے بچے کو نمازی بنانے کی کوشش کریں گے تو مار کر بھی نمازی نہیں بنا پائیں گے. شروع سے اس کے دل میں نماز کی محبت کو اجاگر کریں، اور اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ سنن موقدہ اور نوافل کا اہتمام گھر کے اندر ہے. ایک حصہ خاص کر لیں، بچوں کے ذہن میں، فیملی کے ذہن میں یہ موجود ہو اس جگہ کے نماز پڑھنی ہے. سنن گھر میں پڑھنی ہے. سنن کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں. سنن کی 2 قسمیں ہیں، موقدہ اور غیر موقدہ. ہم سنن موقدہ اسے کہتے ہیں جس کی بڑی پابندی کے ساتھ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے خود اس پر عمل بھی کیا اور اس کی نصیحت بھی فرمائی اور اس پر اجر بھی بیان فرمایا، اور وہ 12 ہیں. آپ کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من صلی فی اليوم واللیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ او کما قال. جس شخص نے دن اور رات میں 12 رکعت پڑھی، یہ 12 رکعت
اللہ تعالیٰ ان 12 رکعت کے اہتمام کی وجہ سے اس کے محل کو جنت میں تعمیر فرما دیتا. یہ تو صرف سنن کی فضیلت ہے. ان سنن سے منسلک جو ضروری فرائض ہیں، جن نماز سے پہلے یا بعد میں سنن کی یہ فضیلت ہے، فرض کی فضیلت کیا ہوگی؟ 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے. جمعے کے تعلق سے یہ بات ذہن میں رہے کہ جمعے کے خطبے سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، نفلی نماز ہے، جتنا چاہے آپ پڑھ لیں. خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں بیٹھا ہوا انسان کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا. البتہ نماز جمعہ کے بعد 4 سنتیں ہیں، 2 کر کے. 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ان کو ادا کرنے کے حوالے سے آپ چاروں گھر میں پڑھ لیں یا چاروں مسجد میں پڑھ لیں یا 2 مسجد میں پڑھ لیں، 2 گھر میں پڑھ لیں. یہ سارے کے سارے اعمال درست اور جائز ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ 4 سنتیں. کچھ لوگ احتیاطی ظہر پڑھتے ہیں. احتیاطی ظہر یہ عجیب معاملہ ہے، ایک ایسی بدعت ہے جس بدعت کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. جمعہ بھی پڑھ لیا اور احتیاطی ظہر بھی. یہ وہی لوگ ہیں جن کا پورا دین احتیاط پر قائم ہوتا ہے. مذہبنا ثواب یحتمل الخطا، ہمارا مذہب ٹھیک ہے، ہو سکتا غلط بھی ہو، تو ٹھیک اور غلطی میں ساری زندگی گزارتے ہیں. یقین کے ساتھ بندگی ہوتی ہے، شک کے ساتھ نہیں. تو سنت یہ جو 12 آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، ان 12 سنتوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے. سب سے زیادہ آپ کی جو پسند ہے وہ فجر کی 2 سنتیں ہیں. سب سے زیادہ آپ کی پسند یہ وہ فجر کی سنتیں ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو 2 حدیثیں ہیں، آپ اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں. لہما احب الیہ من الدنیا جمیعا، یہ 2 سنتیں مجھے پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں. پوری دنیا دے دی جائے مجھے پسند نہیں ہے. مجھے 2 رکعت نماز فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ادا کرنے کا موقع مل جائے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے. دوسری حدیث صحیح مسلم کی، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں سے زیادہ مجھے پسند ہے، بھلائی والی اور خیر والی ہے. دنیا دے دی جائے، خزانے دے دیے جائیں، اس سے زیادہ پسند اور خیر کیا ہے؟ فجر کی 2 سنتیں. تو جب فجر کی 2 سنتوں کا اجر ہے تو فجر کے 2 فرض کا کیا ہوگا؟ آپ حضر میں بھی پڑھتے تھے اور سفر میں بھی پڑھتے تھے. سفر میں بھی آپ نے فجر کی سنتیں نہیں چھوڑی. حدیث میں موجود ہے صحیح مسلم کی، لم یکن شیء من النوافل اشد منہ تعاہدا علی رکعتی الفجر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اہتمام پابندی کے ساتھ، سختی کے ساتھ فجر کی 2 سنتوں پر کرتے تھے، اتنا کسی چیز پر نہیں کرتے. لم یدعہما ابدا، آپ نے کبھی نہیں چھوڑی، کبھی بھی نہیں چھوڑی. ایک تو گھر میں ادا کرنی ہے، نمبر 2 فرض سے پہلے ادا کرنے ہیں، نمبر 2 ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کے اندر سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، یہ بھی سنت ہے. اور سنت ادا کرنے کے بعد دائیں پہلو پر لیٹ جانا، یہ بھی سنت ہے. آپ کا فرمان ہے فَلْيَسْتَجِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، جب تم فجر کی 2 سنتیں پڑھ لو اپنے دائیں پہلو لیٹ جایا کرو تھوڑی دیر کے لیے. تو یہ فجر کے ساتھ آپ کا جو لگاؤ ہے، محبت ہے، فجر کی سنتوں کے ساتھ ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پسندیدہ چیزیں ہیں جن کا تعلق نماز کے ساتھ ہے. اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں نماز سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں نماز کے تعلق سے وہ امور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تھے، جس کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا، اللہ ان پسندیدہ چیزوں کو ہماری بھی پسندیدہ چیزیں بنا دے اور اہتمام کے ساتھ اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وما توفیق الا باللہ.